بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 207 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسرا اور تیسرا جواب۔ گزشتہ سبق میں اقل جمع کے حوالے سے امام شافعی اور امام مالک علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو موقف لکھا تھا کہ اقل جمع ان کے ہاں وہ 2 ہے، اور اس پر ان کی حدیث بھی جو مستدل تھی پیش کی گئی تھی۔ اس حدیث کا احناف کی جانب سے ایک جواب تو سابقہ سبق میں دیا جا چکا کہ وہ میراث اور وصیت پر محمول ہے۔ دوسرا جواب اور پھر تیسرا جواب آج دیا جائے گا۔ دوسرے جواب کی عبارت تو پڑھ لی گئی ہے، تو آج ہم عبارت تیسرے جواب سے پڑھیں گے اور پھر خلاصے میں ان دونوں جوابات کو ذکر کر دیا جائے گا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الْجَوَابَ الثَّالِثَ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، اور ماتن نے تیسرے جواب کو ذکر نہیں کیا کہ جس کو ان کے علاوہ دیگر علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور وہ تیسرا جواب کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسَافَرَةِ بَعْدَ قُوَّةِ الْإِسْلَامِ، وہ یہ ہے کہ بے شک یہ جو حدیث ہے الاسنان فما فوقهما جماعۃ والی، تو یہ حدیث محمول ہے اسلام کے قوی ہونے کے بعد سفر کرنے پر۔ فَإِنَّهُ علیہ السلام نہا اولا عن مسافرۃ الواحد والاثنین لضعف الاسلام وغلبۃ الکفار، پس بے شک نبی علیہ السلام نے اولا 1 اور 2 کو سفر کرنے سے منع کیا ہے اسلام کے کمزور اور کفار کے غالب ہونے کی وجہ سے۔ فقال علیہ السلام الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلاثۃ راکب ای جماعت کافیۃ، تو پس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 شیطان ہے اور 2 بھی شیطان ہیں اور 3 ایسی جماعت ہے جو کہ کافی ہے۔ ثم لما قوى الاسلام رخص للاثنين وبقي الواحد على حاله، پھر جب اسلام قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو 2 کو رخصت دے دی گئی اور 1 اپنی حالت پر تاہم باقی ہے۔ فقال علیہ السلام الاثنان فما فوقهما جماعت، تو پس نبی علیہ السلام نے تب پھر فرمایا کہ 2 تو جو اس سے زیادہ ہوں، 2 یا اس سے اوپر جتنی بھی تعداد ہو وہ جماعت ہے۔ وباقی تمسکات المخالف باجوبتها مذکورۃ فی المطولات، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور مخالف کے باقی دلائل اور ان کے جوابات وہ مطولات میں مذکور ہیں، یعنی جو طویل کتابیں ہیں وہاں پہ وہ مذکور ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا، تو تعلق بھی ربط بھی کچھ نہ کچھ بیان ہو چکا ہے۔ تو چلیے اب دوسرے جواب کو پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسرے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے الاثنان فما فوقهما جماعت، اس کا دوسرا جواب شافعی اور امام مالک کو احناف کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ وہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث امام کے مقدم ہونے کی سنت پر محمول ہے، یعنی حدیث الاثنان فما فوقهما جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مقتدیوں کے 3 ہونے کی صورت میں امام کا مقتدیوں سے آگے ہو کر کھڑا ہونا یہ مسنون ہے، اسی طرح مقتدیوں کے 2 ہونے کی صورت میں بھی امام کا مقتدیوں سے آگے کھڑے ہونا یہ مسنون ہے۔ اگرچہ اس میں حضرت امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مقتدیوں کے 2 ہونے کی صورت میں امام مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہوگا، ان سے آگے نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کے 2 ہونے کی صورت میں امام کا آگے کھڑا ہونا اس لیے مسنون ہے کہ امام جمعہ کے علاوہ تمام جماعتوں میں محسوب ہے، یعنی تمام جماعتوں میں اس کو بھی گنا جاتا ہے اس جماعت سے۔ پس جب امام محسوب ہے تو 2 مقتدی اور 1 امام مل کر جماعت یہ متحقق ہوگی،
اور جب جماعت متحقق ہو گئی تو جماعت کا حکم یعنی امام کا آگے کھڑا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور جمعہ میں چونکہ امام صحت ادائے جمعہ کے لیے شرط ہے، اس لیے امام کو جماعت سے شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام کے علاوہ جماعت یعنی 3 مردوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس کے برخلاف دوسری نمازیں کہ ان میں امام صحت ادائے صلاۃ کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے امام کو جماعت میں سے شمار کرنا یہ درست ہوگا۔ ادائے جمعہ کی صحت کے لیے امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا اس لیے بھی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس سعی الی الجمعہ کرنے والوں کے علاوہ ایک ذاکر کا ہونا ضروری ہے، اور ذاکر خطیب ہے، لہٰذا خطیب کے علاوہ فَسْعَوْا صیغہ جمع کی وجہ سے 3 مردوں کا ہونا شرط اور واجب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادائے جمعہ کے لیے امام کے علاوہ 2 مقتدیوں کا ہونا یہ کافی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے تیسرا جواب ذکر نہیں کیا، یعنی دوسرا تو مکمل ہو گیا، تو تیسرا ذکر نہیں کیا، حالانکہ دوسرے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور وہ تیسرا جواب کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا الاسنان فما فوقہما جماعۃ، یہ قوت اسلام کے بعد سفر کرنے پر محمول ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے کمزور اور کفار کے غالب ہونے کی وجہ سے ابتداءً 1 آدمی اور 2 آدمی کو سفر کرنے سے منع کیا تھا، اور فرمایا تھا الواحد شیطان والاثنان شیطانان وثلاثۃ راکب، کہ 1 آدمی بھی شیطان ہے، 2 بھی شیطان ہیں، مگر 3 جماعت ہیں۔ 1 آدمی کو شیطان اس لیے قرار دیا گیا کہ سفر میں 1 آدمی کو بڑی دقتیں اٹھانا پڑتی ہیں، اور 2 کو اس لیے شیطان قرار دیا گیا کہ سفر میں اگر 1 مر گیا یا بیمار ہو گیا تو دوسرا انتہائی پریشان ہو جائے گا، اور 3 کو جماعت اس لیے قرار دیا گیا کہ اگر 1 کسی ضرورت سے چلا گیا تو باقی 2 باہم مانوس ہو سکیں گے۔ اگر اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو 1 اس کو تلاش کرنے کے لیے جا سکتا ہے اور 1 سامان کے پاس رہ سکتا ہے۔ بہرحال 3 کی تعداد ایسی جماعت ہے جو کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو قوت عطا فرما دی تو 2 آدمیوں کو سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور 1 اپنے حال پر رہا، یعنی وہ ابھی بھی منع ہے، چنانچہ فرمایا الاسنان فما فوقہما جماعت، کہ 2 یا اس سے زیادہ جو بھی ہیں وہ جماعت ہیں، یعنی کہ قوت اسلام کے بعد جس طرح جماعت کو سفر کرنے کی اجازت ہے اسی طرح 2 کو بھی سفر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اگر 1 مر گیا یا 1 بیمار ہو گیا تو دوسرے کے لیے ہر جگہ معین و مددگار مہیا ہو جائیں گے، اور اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، جس وجہ سے پہلے منع تھا وہ وجہ ہی نہیں رہے گی۔ اسلام کا ہر طرف بول بالا ہے، اجالا ہے۔ پس جب حدیث اس پر محمول ہے تو اس حدیث سے اقل جمع کے 2 ہونے پر استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا اس کا اقل جمع کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قوت اسلام کے بعد سفر کرنے پر یہ حدیث محمول ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مخالفین کے بہت سے دلائل ہیں اور ان کے بڑے جوابات بھی ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی یہ 2 مدعی ہیں جو جھگڑے ہیں اپنے رب پر۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اختصموا جمع کا صیغہ 2 کے لیے بولا گیا، لہذا ثابت ہوا کہ 2 اقل جمع ہیں۔ اب یہ بھی ان کی دلیل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصم کا اطلاق واحد، تثنیہ، جمع سب پر ہوتا ہے، بس جب خصم کے اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے تو ان سب کے لیے اختصموا صیغہ جمع ذکر کر دیا گیا، اور اس سے اقل جمع کا 2 ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو مخاطب کر کے فرمایا اہبطوا منہا، دیکھیے کہ مطلب وہ اتر جائیے جنت سے، تو اب یہ اہبطوا منہا دیکھیے یہ 2 کے لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا، اس سے بھی اقل جمع کا 2 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم اور حوا چونکہ تمام انسانوں کی اصل تھے، اس لیے یہ مان لیا گیا کہ تمام انسانی سرمایہ وہی ہیں، یعنی پوری انسانیت کو گویا کہ حکم دیا گیا، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ ضمیر جمع کا مرجع دونوں ہوں گے بلکہ تمام انسان ہوں گے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ آیت میں آدم و حوا اور ابلیس تینوں مخاطب ہیں، اور ان کے اس لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس آیت سے بھی اقل جمع کا دو ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی، اس کو اچھی طرح سمجھے اور اقل جمع کے عنوان سے تینوں جوابات کو آپ اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اہبتوا منہا سے امام شافعی اور امام مالک کیا استدلال کرتے ہیں اور احناف ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مصنف نے تیسرا جواب اقل جمع کے حوالے سے کون سا پیش کیا، آپ بھی اسے تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔